السلام علیکم۔ آج شام میں آرمی چیف کھانی اور جہلم کے دورے کے اوپر تھے۔ اس کے بعد کچھ افسران نے وہاں موجود رپورٹرز جو ہیں، ہمارے جو ساتھی جرنلسٹ تھے وہاں پہ، ان کو ایک خبر بتائی اور وہ خبر کافی بڑی ہیڈ لائن کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ آرمی چیف سے وہاں جوانوں نے سوالات کیے، افسران نے وہاں سوالات کیے کہ بتائیے ڈان لیکس کا معاملہ سامنے آیا تھا، اس کی تحقیقات کہاں پہنچیں، کیونکہ وعدہ تو یہ تھا کہ وہ نتیجہ خیز ہوگی اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ آرمی چیف سے یہ سوال پوچھا گیا۔ اس کے جواب میں آرمی چیف کو کہا جاتا ہے کہ کوٹ کر رہا ہوں میں، کہ جو ہمارے رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ افسران نے کہا کہ جو فوج کا وقار ہے وہ ہمیں ہر صورت میں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر کوشش کی جائے گی، ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ دوسرا سوال ہوا ملٹری کورٹس کے حوالے سے، جہاں کورٹ کمانڈرز جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ملٹری کورٹس کی پرفارمنس بہت اچھی رہی، وہ لوگ جن کا کیس سننے پہ کوئی آمادہ نہیں تھا ان لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئیں۔ اس میں سے ایکچوئل ایگزیکیوشنز تو تھوڑی ہیں لیکن بہت زیادہ ابھی اپیلوں میں کیس پڑے ہوئے ہیں، لیکن تقریباً انہوں نے کوئی 174 یا سم تھنگ لائک دیٹ کیسز جو تھے وہ اس عرصے میں نپٹائے۔ اب ملٹری کورٹس کی مدت ختم ہو چکی ہے، حکومت کے سامنے تجویز موجود ہے اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ان کے خیال میں ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے۔ اس سوال کے اوپر بھی وہاں پر بات کی گئی اور آرمی چیف سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے۔ اس کے اوپر میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا، ابھی میں چھوڑ دوں گا اس کو، کیونکہ جو ہمیں اطلاع ملی ابھی تک، جو کوٹ کر رہا ہوں میں اپنے رپورٹرز کو، وہ پہلا حصہ ہے ڈان لیکس کے متعلق۔ ڈان لیکس کا معاملہ کچھ ایسے تھا کہ فوج ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہو گئی تھی، امبیرسنگ سچویشن، جس کے اوپر لگے یہ کہ حکومت تو چاہتی ہے کہ ہم جو سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں یا جو پاکستان کے اندر مسلح جتھے ہیں ان کا خاتمہ حکومت کرنا چاہتی ہے، لیکن فوج کچھ اور سوچ رکھتی ہے، نہیں کرنا چاہتی۔ تو ایک آمنے سامنے لا کر حکومت اور فوج کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اس کے اوپر جو انیشیل رسپانس تھا فوج کا، جو ہماری اطلاعات ہیں کہ 3 لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ان کے اوپر تحقیقات کر کے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ سر فہرست نام اس میں مریم نواز شریف کا تھا، دوسرے نمبر پر فواد حسن فواد، اور تیسرے نمبر کے اوپر پرویز رشید صاحب کے اوپر یہ تھا کہ آپ نے یہ خبر رکوانے کے اوپر کوشش کیوں نہیں کی۔ ان کے اوپر یہ الزام نہیں تھا کہ انہوں نے خبر لیک کی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ کمیشن بنا دیا گیا، پرویز رشید صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ ان کے اوپر براہ راست ایلیگیشن نہیں ہے، یہ واضح ہے کہ وہ خبر لیک کرنے والوں میں شامل نہیں تھے، کیونکہ جس میٹنگ میں یہ خبر منسوب کی جاتی ہے کہ اس میٹنگ میں یہ سوال جواب ہوئے، اس میٹنگ میں پرویز رشید صاحب موجود نہیں تھے۔ اس میٹنگ کے اندر خود پرائم منسٹر تھے اور ان کے 4-5 رفقا تھے اور فوج کے 1-2 لوگ تھے، اس کے علاوہ باقی لوگ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ اس لیے جو الزام تھا وہ 2 دوسرے لوگوں کے اوپر زیادہ تھا۔ پرویز صاحب کے اوپر الزام یہ تھا کہ خبر رکوانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ انفارمیشن منسٹر کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ اگر خبر درست ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے یا زور زبردستی یا دھوندازی سے کام دے، لیکن اس کے باوجود استعفیٰ ان سے لیا گیا، باقی 2 کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ تھا آج فوج کے افسروں کا، کیا بتائیے اگر یہی صورتحال تھی، آپ کہتے تھے کہ اگر خبر میں یہ لوگ ملوث ہیں تو اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہوئی، اور وہ جو کمیشن بنا تھا جس نے رپورٹ سبمٹ کرنی تھی اس کی آؤٹ کم کیا ہے؟ تو لیٹ سی کہ اس کا آئندہ آنے والے دن کیا صورتحال ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔ لیکن ایک اسپیکولیشن تھی اسلام آباد میں، اسپیکولیشن یہ تھی کہ جنرل رحیل شریف کے جانے کے بعد 2-3 ایشو ڈیڈ ہو گئے جس دن یہ چینج آئی تھی۔ جس طریقے سے وہ کہا جاتا تھا کہ میمو گیٹ جو تھا وہ ایک خاص مدت کے لیے آیا تھا، اور اس وقت کے جنرل کیانی آرمی چیف نے بھی اور ڈی جی ISI جنرل پاشا نے بھی اس کے اوپر ایفیڈیوٹ سبمٹ کیے تھے سپریم کورٹ میں، لیکن اس کے بعد ایشو ڈیڈ ہو گیا تھا۔ تو اب جنرل رحیل شریف گئے، یہ ڈان لیکس کا ایشو بھی ڈیڈ ہو گیا۔ لیکن آج کی یہ خبر، آج کے یہ سوال جواب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایشو ڈیڈ نہیں ہے، یہ زندہ ہے ایشو، اور کچھ لوگوں کو آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک تو پروگرام کا حصہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے، دوسرا حصہ ہم رکھیں گے جو طیارہ حادثہ جس میں جنید جمشید سمیت 48 پاکستانی شہریوں کی شہادت ہوئی، ATRs کا۔ ATR کے اوپر آج جو سیکٹری ایویشن تھے انہوں نے بریفنگ کی، باقی تو ٹائم لائن ہے ہمارے پاس، پوری رپورٹ کی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن کچھ انسائیڈرز ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ طیارے کی مینٹننس کے حوالے سے بھی ذکر ہے اس رپورٹ کے اندر، ابھی تک آفیشلی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ہے، تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا ATRs کو اچھے طریقے سے مینٹین کیا جا رہا تھا، کیونکہ آج سیکٹری ایویشن نے یہ کہا کہ ٹیک آف کرنے کے فوری بعد جو پہلی کال تھی پائلٹ کی اس میں تو پینک نہیں تھا، لیکن 2 منٹ بعد ہی انہوں نے کہا کہ ایک انجن جو بائیں انجن ہے اس کا طیارے کا وہ بند ہو گیا، وہ SOS کال تھی، اور اس کے بعد 2 یا 3 منٹ کے بعد جو طیارہ ہے اس کا رابطہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد وہ کریش کر گیا۔ تو اس کو ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ پاناما والا معاملہ بھی ہے جہاں پر آج جسٹس آصف کھوسا کا ایک بڑا سٹرونگ آبزرویشن ہے کہ وزیر اعظم تو کہتے تھے کہ میں کھلی کتاب ہوں، لیکن کھلی کتاب کے کچھ اوراق جو ہیں وہ مسنگ ہیں۔
اس کتاب کے اوراق پورے نہیں ہیں, کچھ اوراق اس کھلی کتاب میں سے مسنگ ہیں. اس طریقے سے جو ان کی قوم سے خطاب اور پارلیمان کے اندر تقریریں ہیں, اس کے اوپر جب وہ اس کے وکیل سے سوال جواب کر رہے تھے, کیونکہ بارے ثبوت جن چیزوں کے اوپر پرائم منسٹر کی فیملی اون کر چکی ہے اب ان کے اوپر آ جاتا ہے, ان جائیدادوں کی تفصیل اور منی ٹریل بتانے کے حوالے سے, وہاں پر بھی یہ بات سامنے آئی کہ یا تو وزیر اعظم نے پورا سچ نہیں بولا, آدھا سچ بولا یا آدھا جھوٹ بولا. دونوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ اب ان کے وکیلوں سے سوال جواب کے نتیجے میں سامنے آئے گی. یہ ہمارے وہ اوورال کانٹیکس ہے جی. آج کے پروگرام اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے. شاہ صاحب ویری وارم ویلکم. اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. طلال صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے ہمایوں جنید جمشید کے بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے علاوہ شہید پائلٹ جو ہیں شہید احمد منصور جنجوعہ جو ATR کے طیارہ حادثے کے اندر جن کی شہادت ہوئی, ان کے بھائی اور ان کی والدہ وہ بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے. شاہ صاحب پہلے اس کھاریاں والی خبر سے سٹارٹ کرتے ہیں. سیدھا سوال کیا گیا جی کہ بتائیے ڈان لیکس کے اوپر آپ نے تو کہا تھا تحقیقات پوری کر کے انصاف ہوگا, کیا اپڈیٹ ہے اس کے اوپر, کیسا رسپانس ہے آپ کا اس کے اوپر؟ ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے پروگرام میں یہیں اسی میز پر بیٹھے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو تشویش ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ ایک سیکیورٹی بریچ ہوا اور کور کمانڈرز کی کانفرنس کے بارے میں پھر ISPR نے ایک اپنا تحریری بیان جاری کیا. میں نے آپ سے یہاں کہا تھا کہ دیکھنے والا بات یہ ہے کہ کیا یہ جنرل راحیل شریف کی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے یا یہ انسٹیٹیوشنل اوپینین ہے. ٹھیک ہے, اگر جنرل راحیل شریف کی حد تک ہوتی تو بات کو تو اب دب جانا چاہیے تھا, کیونکہ وہ تو چلے گئے, اور تب اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا کہ جنرل راحیل شریف اس کو استعمال کر رہے ہیں حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے, ایکسٹینشن لینے کے لیے, یہ ہیلے بہانے سے استعمال کیا جا رہا ہے. وہ بھی اب بالکل عیاں ہو گیا کہ ان کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی. انہوں نے جو اپنی بات کی اس کی پاسداری کی. اب آج یہ بات سامنے آئی ہے دوبارہ, تو پھر دیکھیے بات تو صاف ہو گئی کہ اگر انسٹیٹیوشن نے اپنے وقار اپنی پریسٹیج کو برقرار رکھنا ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ کو کوئی تحقیق اور اس کی جو فائنڈنگز ہے وہ قوم سے شیئر کرنی ہوں گی. آپ اس کو دباتے چلے جائیں اور کچھ پیش رفت نہ ہو تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. ہمارے ہاں کیا ہوا ہے, آج کمیشن کا آپ نام لیتے ہیں تشکیل کا تو لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے. کیوں کہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ جب بھی کمیشن بنا اس کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی, دبا دی گئی اور حقائق لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیے گئے. آج یہ بہت امپورٹنٹ پیش رفت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کا جوان اور ینگ آفیسر اپنے سپہ سالار سے سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جناب یہ ہمارا ادارہ اس معاملے پر کہاں کھڑا ہے, اور سپہ سالار جواب دیتا ہے کہ نہیں, مجھے اس ادارے کا وقار سب سے زیادہ عزیز ہے. تو یہ مجھے سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ فوج اس پہ خاموش نہیں ہوئی. خیال یہ تھا کہ معاملہ دب گیا اور حکومت اس سے باہر آ گئی. لوگوں کو تشویش تھی اور لوگ اس پر کیا سرائیاں بھی کر رہے تھے. طلال صاحب سے اس کے اوپر رد عمل لیتے ہیں. طلال صاحب اس کے اوپر ایک ٹویٹ ہے DG ISPR کی, وہ براہ راست اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتی, لیکن ہمارے رپورٹرز کہتے ہیں کہ یہ جو جواب ہے آرمی چیف کا یہ اسی سوال کے جواب میں تھا جس کو ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ ڈان لیکس کے اوپر کیا ہوا. تو یہ یہاں پہ DG ISPR نے ٹویٹ کی ہوئی ہے اس سوال کا ذکر کیے بغیر. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی از اے گریٹ انسٹیٹیوشن, اٹس ڈگنیٹی اینڈ کریڈیبلٹی shall be upheld through selfless performance of our role and duties. یہ آرمی چیف کو کوٹ کیا ہوا ہے انہوں نے, کوٹ اینڈ کوٹ یہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا آرمی چیف کو کوٹ کرتے ہوئے. آپ بتائیے یہ سوال اٹھنا اور آرمی چیف کا یہ جواب دینا, آپ کا رد عمل کیا ہے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جو یہ ٹویٹ ہے اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا, کوئی بھی پاکستانی اس لیے اختلاف نہیں کر سکتا کہ پاک افواج کی یہ جو ماضی قریب میں جو قربانیاں ہیں دہشت گردی کی جنگ میں, اس کے علاوہ سرحدوں پر جو جس طرح انہوں نے حفاظت کی ہے, بالکل کوئی سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو آپ نے انٹرو دیا ہے, میں آپ کی جو انٹرو دیا ہے, آپ بڑے ریسورسفل ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں, لیکن جو مریم نواز صاحبہ کا اور حسن فواد کا نام لیا ہے,
دونوں آپ نے بالکل، میرا خیال ہے یا آپ کے پاس انفارمیشن ٹھیک نہیں، یہ ان کا نہ کوئی انکوائری سے تعلق ہے، نہ انکوائری مریم صاحبہ کے متعلق کبھی کسی نے وہ پوری اس انکوائری میں جتنے لوگ ان سے کنیکٹڈ تھے ان کی ایک ایک چیز کے بارے میں حکومت نے بڑی ڈیٹیل انکوائری کی ہے۔ آپ اصلاح کر دیجئے کس کی تحقیقات ہوئی؟ آپ اصلاح کر دیجئے کس کی تحقیقات ہوئی؟ نہیں یہ دیکھیں کسی بات کی دیکھیں نا تعلق ہی ان کا کوئی نہیں، اور میرا خیال ہے آپ کو سنی سنائی بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بالکل مریم نواز صاحبہ کا اس انکوائری اس لیک کے متعلق کوئی کسی قسم کا نہ لنک تھا، نہ کبھی کسی نے کہا کہ انکوائر ہونا چاہیے، نہ کبھی ان سے کسی نے پوچھا، اور نہ ہی ایسا حقیقت میں ہے۔ اب اگلی بات پہ میں آ جاتا ہوں، یہ جو کچھ میں پورا دہرا دیتا ہوں جو میں نے کہا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ہماری اطلاع اس وقت بھی تھی اور آج میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اور ریکنفرم کر رہا ہوں اس کو، اپنی انفارمیشن کی تصدیق کے لیے اس پورے جملے کو دہرا رہا ہوں کہ جن 3 لوگوں کے اوپر فوج کی جانب سے سوال آیا تھا اس میں پہلے نمبر پر مریم نواز شریف، دوسرے نمبر پر فواد حسن فواد تھے، اور تیسرے نمبر پر پرویز رشید کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے خبر رکوانے کے لیے ایکٹیو رول نہیں پلے کیا۔ میں دہرا رہا ہوں اس چیز کو، یہ غلط انفارمیشن نہیں ہے، فلی کراس چیک ویریفائڈ انفارمیشن ہے جو میں آپ کو سوال کی صورت میں دے رہا ہوں۔ میں بھی دہرا رہا ہوں، یہ ویریفائڈ نہیں ہو سکتی، اس کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، یہ سنی سنائی بات ہوگی، اور یہ اس کا کسی فیکٹ سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ریکنفرم اس کو کریں، اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ، کوئی آپ کے فوجی ریسورسز ہیں یا سویلین ہیں، میں بیٹھنے کو تیار ہوں، حکومت بیٹھنے کو تیار ہے، یہ اس طرح کے دونوں نام یہ بتا دیں تحقیق کس کے خلاف ہو رہی ہے اس لیکس کے ساتھ۔ میں دیکھیں جن کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، آپ پچھلے 1.5 مہینے میں اس میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے ان تمام لوگوں کو بلایا ہے، ان لوگوں کو کوسچنز دیے گئے ہیں، ان سے جواب مانگا گیا ہے۔ کن لوگوں کو بلایا گیا؟ وہ کون لوگ ہیں دلال جی؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ پوری ایک میں نے کہا پوری جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ نہیں ہے نا، میں نے اسی لیے آپ کی ذرا وہ کون ہے سر بتا دیجئے، وہ کون لوگ ہیں جن کے خلاف تحقیقات ہوئی؟ میں نے کہا گزارش یہ ہے، وہ تو کافی سارے لوگ ہیں، اور ان کا جس کا بھی انہیں محسوس ہوا وہ، اور ان کی ڈیٹیل انکوائری رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ باقی رہی بات کہ فوج کے ساتھ طلال چودھری صاحب، وہ سلیکٹڈ 2 میٹنگز تھیں جن کے اندر یہ بات سامنے آئی تھی، ایک کے اندر طارق فاطمی صاحب نے یہ ایشو ریز کیا تھا، ایک کے اندر سیکرٹری فارن افیئرز نے یہ ایشو ریز کیا تھا، اور وہ سلیکٹڈ گیدرنگ تھی، وہ فری فار آل ٹائپ میٹنگ نہیں تھی کہ پورا شہر تھا کہ آپ جس کو مرضی بلا کے آپ پوچھ لیتے۔ اس سلیکٹڈ گیدرنگ سے ہی یہ خبر باہر جا سکتی تھی، اور اس وقت کے آرمی چیف تھے، پرائم منسٹر تھے، طارق فاطمی صاحب تھے، سیکرٹری فارن افیئرز تھے، یا ڈی جی ISI تھے۔ آپ بتائیے ان 5-6 میں سے کس کو بلا کے سوال گیا؟ کسی ایک کا نام لیجئے۔ دیکھیے میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کر دوں کہ اس میٹنگ کے بھی چند لوگوں کو وہاں بلایا گیا ہے۔ باقی یہ دیکھیں ایک انکوائری چل رہی ہے، اس میں تمام JIT کی طرح کی انکوائری ہے، جس میں IB ISI باقی تمام اسی طرح پولیس اور کے لوگ ہیں، اور ایک جو ریٹائر آنریبل جج ہے اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو ذرا چانس دیں، اور حکومت اگر سیریس نہ ہوتی تو میرا خیال ہے یہ انکوائری نہ ہوتی، اور اگر حکومت سیریس نہ ہوتی تو ایک چھوٹی سی بات پہ جس پہ کہ آپ ایڈوانٹیج بھی دے سکتے تھے، آپ اپنے وزیر اطلاعات کو نہیں دیا گیا، صرف اس لیے کہ انسٹیٹیوشن کی جو عزت ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے، حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ان کا تحفظ حکومت کا فرض بنتا ہے۔ طلال صاحب، پرویز رشید کے اوپر براہ راست خبر لیک کرنے کا الزام نہیں تھا، پرویز رشید اس میٹنگ میں نہیں تھے، پرویز رشید کے اوپر یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے خبر لیک کی تھی، وہ تو اس میٹنگ میں ہی نہیں تھے۔ ان کے اوپر تو یہ ہے کہ انہوں نے روکنے کے لیے افیکٹو رول ادا نہیں کیا، حالانکہ انفارمیشن منسٹر کا کام نہیں ہے کہ زور زبردستی اداروں کے ساتھ کرے۔ شاہ صاحب دیکھیں، ایک تو آپ بہت ساری شاہ صاحب سے بھی پوچھ لیں، شاہ صاحب وہ بہت ساری زیادہ میں بہت زیادہ چیزوں شاہ صاحب یہ بڑی ہائی پروفائل میٹنگ تھی، آپ بھی فورن منسٹر رہے ہیں، ان میٹنگ میں جو کلوز ڈور میٹنگ ہو، ایک طرف پرائم منسٹر بیٹھے ہوں، فورن منسٹر ہوں، آرمی چیف ہوں، DGI بیٹھے ہوں، کیا ایسا ممکن ہوتا ہے کہ آپ فورن پالیسی یا سیکیورٹی کے میٹرز ڈسکس کر رہے ہوں کہ انٹرنیشنل آئسولیشن آنے والی ہے اور وہ خبر میڈیا تک چلی جائے؟ آپ میٹنگ میں جن لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا آپ ان کے نام دیکھیے تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میٹنگ میں جو ڈسکس ہونا تھا وہ سینسٹیو ایشوز تھے، اس لیے اس کو محدود کیا گیا، اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک دیکھیے
طلال کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں کہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، انکوائری ہونی چاہیے. سنجیدگی کا تو یہ عالم ہے کہ حکومت نے کہا تھا، وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ 4 دن کے اندر بالکل ہم اس کی بات کی تہ تک پہنچیں گے. اور 4 دن کیا، اب تو 4 مہینے ہونے کو ہیں جی. بات جو ہے وہ ابھی بھی نامکمل ہے. آپ ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹے اور طلال چودھری صاحب ابھی بھی آپ کے جو آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں یا اس کی نفی کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کو بلا کے تو تحقیقات نہیں تھی کرنی نا، آرمی چیف کو بلا کے کرنی. نہیں، اب عرض یہ ہے کہ فرض کیجئے جیسے طلال جی کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات کو تسلیم کر لوں کہ مریم بی بی کو بھی نہیں پوچھا گیا اور فواد حسن فواد کو بھی نہیں پوچھا گیا اور پرویز رشید صاحب تو تھے ہی نہیں میٹنگ میں، تو فاطمی صاحب کو نہیں بلایا گیا، فورن سیکرٹری کو نہیں پوچھا گیا، ڈی جی آئی ایس آئی کو نہیں پوچھا گیا. تو انکوائری کس کی ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن کس سے کی جا رہی ہے؟ اس سے تو آج کی گفتگو سے تو پاکستان کا عام شہری پہلے سے بھی زیادہ کنفیوز ہو گیا نا کہ انکوائری ہم کس کی کر رہے ہیں، کون بتائے گا، حقیقت کیا ہے. وہ تو بات سلجھنے کے بجائے مزید الجھتی جا رہی ہے. اس میں طلال صاحب آپ کو وضاحت کرنی چاہیے، کیونکہ شروع میں ڈان کے اوپر بہت دباؤ تھا اور غلط دباؤ تھا. وہ ایک ادارہ ہے جس کا کام خبر کی اشاعت تھا اور اس نے اپنی خبر کی اشاعت کے لیے مختلف ذرائع سے چیک کی خبر اور اس کے بعد چھاپی. اصل کلپریٹ وہ تھا جس نے خبر جاری کی، نہ کہ وہ کلپریٹ تھا جس نے خبر چھاپی. تو اس کلپریٹ کے اوپر تو کاروائی کوئی نہیں ہوئی. کبھی رپورٹرز کو پکڑ رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، جانے نہیں دینا، ای سی ایل پہ نام ڈال دو. دینے والا کون ہے خبر؟ دیکھیں، ایک تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ خبر نہیں تھی، جو یہ خبر کسی نے غلط طور پر بنا کر دی ہے. میں دوبارہ آپ کو کہہ دیتا ہوں، یہ خبر نہیں تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد اسی بات کی انکوائری ہو رہی ہے. اور میں نے کہا کہ جو پاکستان کی حکومت ہے اور وزیر اعظم ویسے طلال چودھری صاحب، اگر آپ کو کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز کے الفاظ ذہن میں ہوں آپ کو تو تازہ کریے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا سیکیورٹی بریچ ہو گیا ہے. تو اگر خبر میں کوئی جان تھی نہیں، سب کچھ جھوٹا تھا، تو سیکیورٹی بریچ جھوٹی خبر سے نہیں ہوتا. کچھ ایسی اس کے اندر ڈسکشن ہوئی تھی جو رپورٹ ہو گئی تھی، اس کو سیکیورٹی بریچ کہا. دیکھیں ملک صاحب، ایک تو حکومت کو اس بات کا احساس بھی ہے، اور اس بات کا احساس نہ ہوتا نہ انکوائری ہوتی، نہ وزیر اطلاعات کو کم از کم اتنی دیر جب تک کہ انکوائری ہو رہی ہے علیحدہ نہ کیا جاتا. اور باقی اس انکوائری کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. بڑے ذمہ دار لوگ کر رہے ہیں اور بڑی مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس میں شامل ہیں. اور حکومت اور وزیر اعظم جو ہیں، انہوں نے ہمیشہ حکومت میں اپنے سیاسی مفاد کی بجائے قومی مفاد کو، اداروں کے قومی مفاد کو زیادہ عزیز جانا ہے. اور یہ ہم کرنا جانتے ہیں کہ اپنے اداروں کا تحفظ کس طرح کرنا ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ دس. طلال صاحب، میں آپ کی بات کا احترام کرتے ہوئے تسلیم کر لیتا ہوں کہ آپ بالکل سنجیدہ ہیں. میں آپ پہ بالکل شک نہیں کروں گا، حکومت کی نیت پہ شک نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک شہری کے، بحیثیت آپ کے کولیگ کے، پارلیمنٹیرین کے، کب تک ہم انتظار کریں؟ کب تک حقائق سامنے آ جائیں گے؟ کوئی اندازہ ہے؟ دیکھیں، کیونکہ میں تو ڈائریکٹلی اس انکوائری سے کوئی لنک ہوں، اور اس وقت جو مجھے پروگرام کے لیے بلایا گیا، میں پاناما لیکس کو ڈسکس کرنا آیا تھا. ہاں، اس انکوائری کے بارے میں امید تھی کہ یہ کوئی ان کو ٹائم اس لیے فکس نہیں کیا گیا تھا تاکہ کوئی ٹائم کا پریشر نہ ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ نہیں تو یہ جلد، جو اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے یہ آ جائے گی. لیکن وزیر داخلہ اس بارے میں زیادہ بہتر جو ہے وہ بتائیں گے، اور وہی اس کی ٹائمنگ کا بھی فیصلہ کریں گے، اور کہ کب انکوائری ان کو موصول ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی ڈائریکٹلی نہیں کر رہے، وہ بھی ان کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے. شاہ صاحب، اس کے اوپر پرویز رشید صاحب کو میرا خیال ہے، ذاتی رائے ہے کہ قربانی کا بکرا بنایا گیا. جیسے ڈان کو رگڑا دیا گیا، ایسے پرویز رشید کی بھی چھٹی کا معاملہ کور اپ کر لو. فرما رہے ہیں وہ میٹنگ میں ہی نہیں تھے اور ان کا ڈائریکٹ قصور ہی نہیں بنتا، تو ان کو واقعی قربانی کا بکرا بنایا گیا. کم از کم ان کو تو بحال ہو جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. ایک دیکھیے، بات یہ ہے، آج آپ دیکھیں کہ کس طرح کیجول اپروچ ہے ہمارے بہت سے حکومتی وزراء کی. آپ دیکھیں، اس سے ہٹ کے میں بتاتا ہوں تازہ واقعہ کہ جنرل راحیل کی نئی ذمہ داری کے بارے میں سپیکولیشن کی جاتی ہے، اور کون کرتا ہے؟ وزیر دفاع. ساری کہانی،
ساری کہانی جس پر اسپیکولیشن ہو رہی ہے اور جواب در جواب، اور چیئرمین سینٹ کو اس کا نوٹس لینا پڑا، پھر ان کو جا کے جواب دینا پڑا، اور وہ جو جواب تھا وہ بالکل جو ان کا پہلا موقف تھا اس کے برعکس تھا، 180 ڈگریز کا ٹرن تھا اس میں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس قسم کے ذمہ دار وزراء، ڈیفنس منسٹر بہت اہم وزیر ہوتے ہیں، اور خواجہ صاحب تو ایک تجربہ کار وزیر بھی ہیں اور کئی قلمدان ان کے پاس ہیں، جب وہ ایسی اسپیکولیشن کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر دنیا کو موقع ملتا ہے پاکستان۔ آپ کے خیال میں کیوں ایسی بات ہوئی؟ کیونکہ پہلی میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو آرمی چیف لگایا گیا ہے وہاں پہ، اس کا اسلامک جو نیٹو بنی ہے اس کا ہیڈ لگایا گیا ہے، اور جی ایچ کیو سے بھی انہوں نے سوال کیا طلعت نے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ایچ کیو سے بھی عام طور پر کلیئرنس لے لی گئی ہوگی، عام طور پر لے لی جاتی ہے، تو دین ان سینٹ ہی سیڈ کہ نہیں وہ تو عمرہ کرنے گئے تھے۔ دیکھیں نا، تو اگین اب آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ملٹری کورٹس پر ایک رائے دیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اور اس کے 24 گھنٹے کے اندر حکومت ہمیں بلاتی ہے، اور میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جو 20 رکنی کمیٹی بنی ہے، نہیں جس پہ پارلیمنٹری لیڈرز کو جس میں بلایا ہے اور ہم سے رائے مانگی گئی ہے، اس پہ حکومت بادلے نہ خواستہ یہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے، مزید ایکسٹینشن 2 سال کی دی جائے، حکومت تقاضا کرتے ملٹری کورٹس کو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کا وفاق کا جو وزیر قانون ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 2 سال کی ایکسٹینشن درکار ہے اور ہم نے آپ کو مشاورت کے لیے بلایا ہے، اور پنجاب کا جو وزیر قانون ہے اور بڑا مطلب منظور نظر قسم کا وزیر ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کی افادیت ہی نہیں ہے، ان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اب بتائیے لوگ کیا تاثر لیں؟ حکومت کی کوارڈینیشن نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ مقصد کیا ہے؟ چاہتے کیا ہیں یہ مجھے بتائیں نا۔ طلال صاحب اس کا رسپانس کرنا چاہیں گے آپ؟ مجھے بریک قریب آ گئی ہے۔ جی بالکل، میں چاہ رہا تھا کہ شاید آپ کے نوٹس میں ہو، جب وزیر قانون نے ایک یہ بات کسی پریس کانفرنس میں کی، اس کے 24 گھنٹے سے پہلے پرائم منسٹر کی ہدایت پر جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بیان دیا، اور اس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا، جو عدالتوں کو نے کام کیا اس کو بھی سراہا گیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کو کہا گیا کہ شاید ان کے پاس پوری انفارمیشن نہیں تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے کوئی بیان دے دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے بالکل کلیئر سٹانس اس پہ لیا، اور یہ آج بھی یہی سٹانس ہے، اور دیکھیں یہ اگر کام نہ کیا ہوتا تو 2 سال کے لیے ان کو بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اسی لیے ان کی تمام اچھا مجھے طلال صاحب میں آپ کی وضاحت سے جواب بریک کے بعد لیتا ہوں، مجھے پہلے بریک لے لینے دیں۔ ملٹری کورٹس کبھی بھی آئیڈیل سلوشن نہیں تھے، یہ آپ نے 2 سال کے لیے گنجائش پیدا کی تھی کہ ہم نے اپنا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ریفارم کر کے مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ خطرناک مجرموں کو سزا دینے کے قابل ہو جائے۔ اصل فیلئر وہاں پہ ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا، اس لیے آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال کی ایکسٹینشن کر لیں۔ بریک لے لیں، بریک کے بعد اور بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ATR طیارہ حادثہ جس میں جنید جمشید سمیت 48 پاکستانی سیولینز کی شہادت ہوئی، آج اس کی رپورٹ ہے جو اس کا بلیک باکس تھا اس کو ڈیکوڈ کیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے ٹائم لائن دی ہے کہ کب رپورٹ اس نے پائلٹ نے فرسٹ کال کی، کب اس نے دوسری کال کی، لیکن اس سے زیادہ تفصیلات بتائی نہیں۔ لیکن کچھ جیسے میں نے پہلے رپورٹرز کا تذکرہ کیا، رپورٹرز یہاں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کی ATRs کی مینٹننس کے حوالے سے رپورٹ کے اندر تذکرہ ضرور موجود ہے۔ میرے پاس پوری تفصیل نہیں ہے اس لیے میں بہت زیادہ اس کو ان ڈیپتھ اس کی جو ہے رپورٹ کی فائنڈنگ کے اوپر ابھی بات نہیں کر سکوں گا۔ شاہ صاحب پہلے آپ سے اس کے اوپر رد عمل لے لیں، کیونکہ ATRs ان کے حادثوں کو اور کس طریقے سے PIA ان کو مینٹین کرتی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دیکھیے جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ ابھی رپورٹ سامنے نہیں آئی، لیکن ایک چیز جو حوصلہ افزا ہے وہ یہ ہے کہ بلیک باکس دستیاب ہو گیا اور ڈیکوڈ کر کے اس کی رپورٹ بھی آ گئی۔ عرفان الہی صاحب جو سیکرٹری ایویشن، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ پوشیدہ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، حقائق کم از کم سب کے سامنے آ گئے، اور ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ حادثہ ہوا تو اس کی وجوہات کیا تھی۔ اب اس کی تفصیلات میں سمجھتا ہوں کہ شیئر کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری اس لیے ہے
کہ جو لواحقین ہیں، جو فیملیز ہیں، جو متاثرہ لوگ ہیں، ان کے دل میں ابھی بھی قیاس ہے کہ کیا ہوا، ہمارے اپنوں کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا. وہ تشنگی ان کی ختم نہیں ہوگی جب تک انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا پورے فیکٹس جو ہیں ان کے سامنے رکھے ان کے سامنے فیکٹس. اچھا کیا حادثے تو زندگی میں جنید جمشید کے بھائی ہمایوں جمشید اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہمایوں بھائی بہت شکریہ شامل ہو رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا فیملی کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر کی سول ایویشن نے یا دیگر اداروں نے کہ کیا ہوا کیوں حادثہ پیش آیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ندیم بھائی اور قریشی صاحب. ندیم بھائی ابھی تو کوئی ڈیٹیلز اتنی شیئر نہیں کی. انفیکٹ میں نے کہا ہوا بھی ان سے کہ آپ ہمیں آفیشیل ورژن ہمارے ساتھ شیئر کریں، بیکاز اس پہ بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ خالی پاکستان میں نہیں، امریکہ میں بھی ایک آرگنائزیشن ہے جو یہ پلین کریش کے وکٹم کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. وہ بھی ان کی بھی کال آ رہی ہے وہاں سے کہ ہم بھی اس پوری جو آپ اس میں جو بھی ایفرٹ کریں گے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو بہت زیادہ کریوسٹی ہے لوگوں کو. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرانے کریش ہوئے جس میں ایئر بلو کا اور بوجا کا، جس میں بہت ساری قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، وہ لوگ بھی اب اس پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں. اور ایک بڑا مشترکہ قسم کا ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ڈیمانڈ ہے جو جائز مطالبہ ہے ہمایوں. یہ بالکل جائز مطالبہ ہے کہ جو وکٹم فیملیز ہیں وہ یہ جاننے کا حق رکھتی ہیں کہ اس بدقسمت طیارے کو ہوا کیا تھا، کس سبب سے وہ کریش ہوا. ایئر بلو تھا، ATR تھا یا بھوجا تھا، کوئی بھی طیارہ تھا، تو ہوا کیا اس کے ساتھ. یہ حق تو ہے نا ان فیملیز کو. ندیم بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل حق ہے ان کا. ان کو پتہ ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کے مجھے پتہ ہونا چاہیے. لیکن میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک ایونچول رزلٹ آنا چاہیے اور اس میں ایک سچائی کے ساتھ رپورٹ کو ریلیز کرنا چاہیے. اس میں دو چیزیں ہیں، خالی اس میں حق کی بات نہیں ہے، دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جو اتنی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، اتنی فیملیز نے سفر کیا، وہ آگے نہ ہو. دیکھیں نا، ہمیں اپنی فالٹس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے. یہ کوئی سلوشن نہیں ہوتا کہ آپ ایک غلطی کر کے اس کو کارپیٹ کے نیچے ڈالیں. تو مجھے پوری امید ہے، یہ میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی رپورٹ آئے گی وہ ضرور ریلیز کی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سچائی کا ساتھ دیا جائے گا. اور جیسے ہم ان پروگرام کے ذریعے یہ سوالات بھی اٹھاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ شاہدہ منصور ہیں، آپ والدہ ہیں شہید احمد منصور جنجوعہ جو پائلٹ تھے اس ATR کے. میں آپ سے شاہدہ بی بی آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کا بیٹا تو پائلٹ بھی تھا، کیا آپ کے علم میں ہے کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے فیملی کو بتایا گیا، کوئی اپڈیٹ کیا گیا سول ایویشن کی جانب سے یا PIA کی جانب سے؟ کن وجوہات کی بنا پر یہ حادثہ پیش آیا؟ نہیں جی، میرے ساتھ کسی نے کوئی بالکل بھی بات نہیں کی، اور میں خود بھی ان سے کانٹیکٹ کرتی رہی، لیکن کوئی میرا فون ہی نہیں اٹھاتا، نہ کوئی مجھے بتاتا ہے کہ کیا ہوا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. میں صبح اٹھتی ہوں اور روتی ہوں، اور رات ہوتی تو میں اپنے بیٹے کو یاد کرتی. میرے بیٹا بتاتا تھا یہ جہاز خراب ہے، یہ ہمیں بالکل پتہ ہے کہ اس کے انجن خراب تھے. یہ بالکل غلط اور جھوٹ انہوں نے کہا ہے کہ انجن ٹھیک تھے. وہ اپنی بہن سے شیئر کبھی ایسا موقع آیا ماں جی، ایک آپ سے میں دوبارہ پوچھ لوں، شاہدہ منصور صاحب آپ سے میں یہ پوچھ لوں، آپ نے کہا کہ بیٹا بتاتا تھا کہ جہاز کے انجن خراب ہیں، بیٹے نے آپ کو یہ بات خود بتائی کہ جہاز کے انجن ٹھیک نہیں ہیں؟ بہن کو بتایا تھا کہ یہ ایک انجن پہ جہاز اڑاتے ہیں، اور اس نے کہا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو. تو کہنے لگا میری تو کوئی سے ہی نہیں ہے، یہ تو اوپر سے آرڈر آتا ہے، کیپٹن اڑاتا ہے، میرا تو کوئی وہی نہیں ہے. میرا بیٹا تو کو پائلٹ تھا، وہ تو بھی 4 مہینے ہوئے تھے، 3 مہینے نارتھ میں گئے ہوئے اس کو، اور اس کا تو کوئی، وہ تو ایز اے سیفٹی پائلٹ گیا ہوا تھا. یہ ٹریننگ ہو رہی تھی کسی کیپٹن کی جس کا 1000 گھنٹہ تھا، اور وہ کلیئر نہیں کر سک رہا تھا، اور PIA نے اس کو بٹھا کے پیچھے میرا بیٹا بٹھا دیا. یہ میرے ساتھ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے. میرے ہسبینڈ بھی اسی طرح ان کی کرمنل نیگلیجنس سے گئے پہلے، اور انہوں نے تب بھی بلیک باکس میں سے کچھ نہیں دکھایا ہمیں. یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، یہ کچھ نہیں دکھائیں گے، یہ سب غلط ہے، ان کا فیک ہے یہ سب کچھ. اگر سول ایویشن کو پتا تھا تو ہمیں پہلے کیوں نہیں، انہوں نے اتنے دیر 1 مہینہ اور 10 دن ہو گئے آج،
تو ہمیں پہلے کیوں نہیں انہوں نے بتا دیا؟ کہہ رہے تھے یہ باہر گیا ہوا لیکن ہے، آپ باہر کی کی بات کسی سن کمپنی کے سے تو آئے گا۔ میں ہل گیا ہوں جی. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو یہ بات بتائی کہ وہ طیارے کے انجن خراب ہیں، ایک انجن کے اوپر جہاز اڑاتے ہیں، اوپر سے حکم آ جاتا ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے اس لیے ہم جہاز اڑاتے ہیں. تو میں تو یہ بات سن کے ہل گیا ہوں کہ وہ کون سی مینجمنٹ ہے جو طیارے کا ایک انجن خراب ہے اور ایک انجن کے اوپر اسے اڑانے کا حکم دے دیتی ہے، اور آپ کا اپنا بیٹا پائلٹ آپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو یہ بات بتا رہا ہے. یہ تو ظلم کی انتہا ہے. اگر ایسے ہی آپ دیکھیں کہ یہ سیگل صاحب نے بھی بات کی کہ جی ایک انجن پہ جہاز آرام سے یہ ٹی آر اڑ جاتا ہے اور یہ تو گلائڈ کر کے بھی آ جاتا ہے. سیگل صاحب خود بیٹھ جاتے، اپنے بیٹے کو بٹھا دیتے نا گلائڈ کر کے، تاکہ دوسروں کی جانوں سے تو نہ کھیلتے. 48 گھر تباہ ہو گئے، آپ سوچیں ذرا. اور میرا تو میاں بھی گیا اور یہ بیٹا بھی گیا، اور اب میرے پاس ایک بیٹا رہ گیا. میں تو ان کی جانوں کو ہر وقت روتی ہوں، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے. یہ کبھی سب چھپ گئے، انہوں نے کبھی صاحب فون آپ کو نہیں اس ماں اٹھایا. کی آواز لے کے پارلیمان میں جانا پڑے گا. جو بات انہوں نے کہی اسی ماں کی آواز آپ کو پارلیمان میں اٹھانی پڑے گی، جا کے سارے ایشو چھوڑ کے یہ آواز اٹھانی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے بالکل ان کے دیکھیں پہلے ایک ماں کی درد کی آواز ہے اور ایک دکھی دل کی آواز ہے، بالکل جانی چاہیے، پارلیمنٹ میں جانی چاہیے اور اٹھانا چاہیے. دیکھیں وہ بیٹے نے بتایا کہ ایک جہاز کو ایک اور انجن کے دوسرا مجھے سن کر زیادہ جو دکھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے، ان کے ہسبینڈ یہ میرے گھر میں یہ دوسرا واقعہ ہے. ان کے شوہر کے ساتھ بھی ہوا جی، اور بیٹے کے ساتھ. اور آگے ان کی بات سنیں، وہ کہتی ہے میں کال کرتی ہوں تو آگے سے کال نہیں اٹھاتے. اور بے بسی کا یہ عالم دیکھیں، کوئی جواب نہیں دیتے، کوئی اتنی دیکھیں نا، اتنی بے بسی ہے، اتنی انڈیفرنس ہے. خدارا یہ تو ظلم ہے. جی شاعرہ بی بی، اور آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل، میں کہنا چاہ رہی ہوں، پہلے بھی شو میں کسی میں ان کے مراد صاحب آئے تھے، ان کے پی ٹی آئی کے، اور میں نے ان سے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے کہا جی ہم اس بات کو اٹھائیں گے. اب میں یہ شاہ محمود قریشی صاحب سے پلیز ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ میری آواز کو اٹھائیں اور مجھے انصاف دلوائے. میں بہت زیادہ دکھی ہوں. میں نے ہسبینڈ کھویا، میں نے جوان بیٹا کھویا، 26 سال کا میرا بیٹا تھا. آپ بتائیں ذرا میں کتنا، میں نے بہت دکھی ہوں. شاہ صاحب آپ کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، وعدہ کرنا پڑے گا آپ کو. میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں کہ انشاءاللہ اگلے اجلاس میں جب بھی اجلاس بلایا جاتا ہے قومی اسمبلی کا، میں آپ کا دکھ بانٹنے کی کوشش کروں گا. میں آپ کی آواز یقیناً اٹھاؤں گا. ایک بریک لے لیں، ایک بریک لے لیں، واپس آتے ہیں تو اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہمایوں، آپ نے بھی اس ماں کی فریاد سن لی کہ مجھے کچھ نہیں پتا، پہلے میرا خامد ایسے گیا تھا، میرا بیٹا ایسے گیا، اور فون کرتی ہوں تو آگے سے بتاتے نہیں. جی ندیم بھائی، میں نے بالکل سنی، بلکہ میری ان والدہ سے بھی آج ہی شام بات بھی ہوئی تھی، ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی اور انشاءاللہ میں نے ان سے ملنے کا وقت بھی رکھا ہوا ہے. اور دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ ان کی والدہ کی بھی بات سنیں اور آپ کو اس طرح 4-5 اور بھی لوگ ملیں گے جن کو انسائڈ بہت ساری انفارمیشن آلریڈی مل چکی ہے. دیکھیں نا، یہ کوئی PIA کوئی آئسولیشن میں ادارہ نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ جنید کی بھی خیر خواہ تھے، جنید کو بھی پسند کرتے تھے، اس کو بھی بھائی سمجھتے تھے. ان کی والدہ کے بھائی کے بھی بہت سارے کولیگس ہوں گے، ایسوسیٹس ہوں گے. میری ایک صرف ریکویسٹ ہے اور وہ یہ ہے جی کہ اس رپورٹ کو ایز اٹ از ضرور نکالیں، کیونکہ دیکھیں، ایک تو جیسے آپ نے کہا حق ہے، سب کا حق ہے، اور دوسرا آگے چل کے چیزیں ریکٹیفائی کرنے کے لیے، کیونکہ اگر یہ نہیں نکالی گئی رپورٹ جس طرح ہے تو انفارمیشن آلریڈی ان سائڈ سے بہت ہے. اب آپ آئی ایم شیور آپ نے بھی بہت ساری آڈیو کلپنگ سنی ہوں گی. میرے پاس بہت سارے ان سائڈ سے آڈیو کلپنگز آئی ہیں جو کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی جب بات ہو رہی ہے جہاز پہ تو اس کی کلپنگز آئی ہیں. وہاں سے جب انہوں نے ٹیک آف کیا ہے چترال سے تو ایئر ٹریفک کنٹرولر کی جو اس میں باتیں ہیں اس کی بہت ساری آئی ہیں. تو آئی ایم شیور بلیک باکس میں بھی کوئی اس سے مختلف بات ہوگی نہیں، اتنی کانٹراسٹنگ ہو نہیں سکتا. تو بہرحال وہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں ہمایوں جو آپ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کی گفتگو آپ نے سنی؟
جی میں نے ندیم بھائی میں نے تو اب دیکھیں بات پھر وہی ساری ہے نا اسپیکولیشن والی, بیکاز میرے پاس تو کوئی فائنل کوئی بات ہے نہیں, لیکن اس میں ضرور غلطی ضرور ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے. میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میرا بھائی چلا گیا, یا میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ان اپنی والدہ کی بالکل لاسٹ کلوزنگ منٹ سے شاہدہ بی بی آپ کچھ کہنا چاہیں, کوئی اپیل کرنا چاہیں, کوئی رائے دینا چاہیں؟ بالکل میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ یہ وزیر اعظم اس کو خود نوٹس لے, اور چیف جسٹس میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آنریبل چیف جسٹس اس کا خود نوٹس لے, کیونکہ یہ انہوں نے بالکل غلط کہا ہے کہ کیپٹن کول تھا. بالکل میں اپنے بیٹے کی آواز پہچانتی ہوں, اور وہ پینک تھا, اور ایک ماں اپنے بیٹے کی بتا سکتی ہے کہ وہ کس وقت پینک میں تھا اور کس وقت وہ صحیح تھا. اور یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کال دے رہا تھا اور وہ نارمل آواز تھی. یہ ان کا سب جھوٹ ہے, اور یہ ہمیں بٹھائے اور ہمیں ساری 48 فیملی کو یہ سنائیں, سارا بلیک باکس ایوری تھنگ ہمارے سامنے لائیں گے. بالکل یہ میری اپیل ہے. بڑی مناسب ہے جی. پرائم منسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب, آپ سے اپیل ہے سو موٹو لیجئے اور انصاف دلائیے, سچائی سامنے لائیے. شاہ صاحب کلوزنگ ریمارکس, جسٹ ون لائن. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمایوں نے کہا, درست کہا کہ ان کو بھائی کا دکھ تو ہے, وہ تو لازمی سی بات ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں مستقبل کے بیٹوں کو اور بھائیوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں, اور مستقبل کے جو ہے وہ اصلاح کے لیے میں کہتا ہوں کہ ضروری ہے کہ حقائق اور رپورٹ سامنے آج اصل وجہ جان لیں تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. شاہ محمود قریشی صاحب, ہمشید صاحب اور شاہدہ منصور صاحبہ, آپ سب کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.